زنا ایک قرض ہے اور یہ قرض ہماری فیملی میں سے کوئی چکائے گا۔ یہ پورا مصرع یوں کہا جاتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے اور ہماری بہن ماں بیٹیوں میں سے کوئی اس قرض کو چکائے گا، اور اس کو حدیث کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے تو یاد رہے کہ اس قسم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کو کسی کا قول کہہ لیں گے، کسی کی طرف منقول کر دیں گے، لیکن یہ جو لفظ ہے کہ زنا ایک قرض ہے اور یہ فیملی میں سے کوئی چکائے گا تو یہ غلط ہے۔ اس قسم کی کوئی صحیح، ضعیف، موضوع روایت بھی موجود نہیں ہے۔ یہ محض افسانہ ہیں، محض من گھڑت باتیں ہیں جو انسان اپنے پاس سے کچھ گھڑ لیتا ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ کسی کا قول ہے تو یاد رہے یہ قول کسی کا بھی ہو، مجھے نہیں معلوم کس کا ہے، اگر یہ کسی کا قول ہے اس وقت میں بھی یہ قانون جو ہے یہ درست نہیں آ رہا کہ زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ ہمارے عزیز و اقربا میں سے یا بہن بھائی میں سے کوئی چکائے گا، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اتنا جو گناہ جس نے کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اس کا اجر، اس کا عذاب، اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ کسی کے گناہ کا بدلہ کسی اور سے نہیں لیا جائے گا، کسی جان پر کسی دوسری جان کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گناہ اگر ایک شخص نے کیا تو اس کا عذاب، اس کا گناہ بھی اسی کو ملے گا، کوئی اور اس کے اندر نہیں آئے گا، کوئی اور اس کے درمیان لپیٹ میں نہیں آئے گا۔ خیر، المختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ زنا ایک قرض ہے اور اس کا جو قرض ہے یہ فیملی میں سے کوئی بہن بیٹیوں میں سے چکائے گا، یہ من گھڑت ہے، یہ عقلاً بھی درست نہیں ہے، اور اس قسم کی کوئی حدیث مبارکہ بھی موجود نہیں ہے۔